السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ طاہر رضا انصاری کی رپورٹ کے مطابق جہاں نواحی گاؤں ارجن سنگھ میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کی 2 سگی بہنیں جاں بحق ہوں گی، جبکہ والدین کی حالت تشویشناک ہے۔ چونیا کے نواحی گاؤں ارجن سنگھ میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد متاثر ہوئے، جنہیں تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کیا گیا۔ ہسپتال میں 20 سالہ امارہ اور 13 سالہ تحریم دم توڑ گئی، جبکہ والد محمود اور والدہ شاہدہ بی بی زیر علاج ہیں۔ دونوں بہنوں کی میتیں آبائی گاؤں منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ قصور سے الحاظ شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق قصور کی سماجی شخصیت ناصر اقبال قادری و برادران کے والد مبارک عرف ماکھا اللہ کی رضا سے وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ بھرپورہ میں ادا کی گئی، جس میں سید پیر علی حیدر شاہ بخاری، سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری، الحاج شوکت نقشبندی چیئرمین پریس کلب قصور، ذوالفقار شاہی، شہریوں، وکلاء، صحافیوں اور ان کی انصاری برادری کثیر تعداد لوگوں نے شرکت کی۔ مرحوم کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید پیر علی حیدر شاہ بخاری اور دیگر نے ناصر اقبال سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مظفر گڑھ سے علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ منائی گئی۔ تقریب کی صدارت ملک مظہر پہوڑ ایڈوکیٹ نے کی، جبکہ سینئر نائب صدر سید جمیل بخاری میزبان تھے۔ تقریب میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی اور صدر آصف علی زرداری کی جمہوریت اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس موقع پر کارکنان نے پارٹی قیادت سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ آخر میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، مٹھائی تقسیم کی گئی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے تحت گرین بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی و صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، ضلعی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ورچوئل طور پر قصور سمیت 6 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح کیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران شریک ہوئے۔ قصور میں 11 جدید اور ماحول دوست بسیں چلائی گئی ہیں، جن کا کم از کم کرایہ 20 روپے ہے، جبکہ اوقات کار صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر گرین بسوں کا معائنہ کیا گیا اور آپریشنل انتظامات پر بریفنگ دی گئی، جبکہ شہریوں نے اس منصوبے کو ضلع کے لیے ایک اہم ترقیاتی اقدام قرار دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ حافظ رضوان کمبو کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد کی جامعہ مسجد گلزار حبیب میں مرتضی ایکو ساؤنڈ کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منعقد ہوئی، جس میں صاحبزادہ سید بلال حسین شاہ نے خصوصی خطاب کیا۔ جامعہ مسجد گلزار حبیب میں منعقد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ صاحبزادہ سید بلال حسین شاہ نے اپنے خطاب میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، علمی اور روحانی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بیان کی۔ محفل میں مقامی علماء کرام اور معزز شخصیات نے بھی شرکت کی، جبکہ اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق رکن قومی اسمبلی و صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف ملوک کھوکھر نے شہباز ٹریڈ ڈیولپرز آفس کا دورہ کیا، جہاں رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر اور دیگر معزز شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، حلقے کی عوام کو درپیش مسائل، جاری ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ فلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے علاقے کی تعمیر و ترقی، عوامی سہولیات میں بہتری اور باہمی
تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر دیگر معزز مہمانان گرامی بھی موجود تھے، جنہوں نے مختلف عوامی امور پر اپنی آراء پیش کی۔ رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی خدمت، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور شہریوں کے مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح رہے گا۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر مسلم لیگ نون لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف ملوک کھوکھر اور رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز کھوکھر نے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں علاقے کی ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار مزید تیز کرنے، صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کو درپیش بنیادی مسائل کے فوری حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں عوامی نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں۔ ایم ڈی واسا نے وفد کو جاری منصوبوں اور آئندہ حکمت عملی سے آگاہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ تمام ترقیاتی کام معیار کے مطابق اور بروقت مکمل کیے جائیں، جبکہ فراہمی و نکاسی آب سے متعلق شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک شہباز کھوکھر کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور حلقے کی تعمیر و ترقی ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ حافظ قاسم کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، اسٹیٹ منسٹر عبدالرحمان کانجو، ملک تیمور احمد خان اور چودھری امجد مان نے الحاظ ہاؤس اسلام آباد میں مشیر الحاج شاہ جی گل افریدی، حماد افریدی، حامد افریدی اور بلاول افریدی سے شہید سینیٹر تاج محمد افریدی مرحوم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے سالِ ثواب، درجات بلندی اور مغفرت کے لیے فاتح خوانی اور خصوصی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قصور میں گرین بس سروس کا افتتاح، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو خراج تحسین۔ اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ملک رشید احمد خان نے دیگر معزز قیادت مسلم لیگ نون ضلع قصور کے ہمراہ قصور گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قصور میں جدید گرین بس سروس کا افتتاح پنجاب کی ترقی، عوامی خدمت اور جدید سفری سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ یہ منصوبہ شہریوں کو محفوظ، آرام دہ، باوقار اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرے گا، جس سے روزمرہ زندگی میں آسانی اور سفر کے معیار میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف عوامی فلاح بہبود کے لیے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہیں۔ گرین بس سروس کے ساتھ ساتھ صوبے بھر میں سڑکوں کی تعمیر و بحالی، جدید ہسپتالوں کی بہتری، تعلیم کے فروغ، کسان دوست اقدامات، نوجوانوں کے لیے ہنر اور روزگار کے مواقع، صاف پانی، شہری ترقی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے پنجاب کی ترقی کے نئے دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے کہا کہ قصور کے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے عوام دوست پالیسیوں اور ترقیاتی ویژن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عوامی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پنجاب ترقی، خوشحالی اور خدمت کی نئی منازل طے کرتا رہے۔ وفاقی وزیر مملکت نے کہا کہ جلد اگست کے مہینے میں کوٹ رضا کشن، پتوکی اور چونیا میں بھی گرین بسوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر کوئنس میڈیکل کالج میں واک اور آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ قصور سے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر کوئنس میڈیکل کالج میں عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹرز، اساتذہ، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم میں حصہ لیا۔ کوئنس میڈیکل کالج کے چیئرمین عزیز احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے، جس پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں اور عوامی شعور کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہلک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ناگزیر ہے، جبکہ بروقت تشخیص اور علاج سے اس پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ انعام نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہیپاٹائٹس سی ایک خطرناک مرض ہے جو جسم میں داخل ہو کر مختلف
मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों का बाइस बनता है। उन्होंने मुतासर अफराद पर जोर दिया कि वो बीमारी की अलामात जाहिर होने या तशखीस होने की सूरत में फौरी तौर पर मुस्तनिद मुआलिज से रजू करें और बरवक्त इलाज करवाएं ताकि बीमारी की पेचीदगियों से बचा जा सके। क्वींस मेडिकल कॉलेज के CEO हमाद अली ने कहा कि अगर हाइपरटाइटिस का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जिगर समेत जिस्म के दीगर अहम अज़ा को शदीद मुतासिर कर सकती है, जिससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से अपनी कारकर्दगी खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात, बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज ही इस मर्ज से बचाव का मौसर जरिया है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने गाही वक्त में हिस्सा लिया और हाइपरटाइटिस से पाक मुआशरे के अज़म का इज़हार करते हुए अवाम से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, स्क्रीनिंग करवाएं और बीमारी की सूरत में बरवक्त इलाज को यकीनी बनाएं। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।